انسان فطری طور پر معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو اپنی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد باہمی طور پر مل کر ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں تو معاشرہ نہ صرف خوشحال ہوتا ہے بلکہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو موریلٹی کا جاننا، حسن اخلاق کا جاننا اور اپنے مورلز کو بہترین کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے محاسن اخلاق اور قرآن پر۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں سروائیو کرتے ہوئے کس طرح آپ اپنی زندگی گزار کر ایک دوسروں کے معاملات میں اور ایک دوسروں کے حقوق کے حوالے سے خیال رکھ کر کس طرح ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ مثلاً محاسن اخلاق میں سب سے پہلا جو حسن ہے جس سے آپ کے کردار میں اور آپ کی شخصیت میں اور آپ کی پرسنالٹی میں نکھار پیدا ہوتا ہے وہ ہے دیانت داری۔ دیانت داری کا تعلق معاشی اور معاشرتی تمام تعلقات پر ہے۔ اگر کسی معاشرے میں دیانت داری ختم ہو جائے تو وہاں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ گھریلو تعلقات سے لے کر کاروباری معاملے تک اور معاشرتی زوال کے اندر آپ کو جو سب سے بنیادی چیز نظر آئے گی وہ دیانت داری کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ پھر ایسے معاشرے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ دیانت داری کا مفہوم بڑا طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ دیانت داری کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں دیانت داری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان ہی نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کو آج ہم ایک مائنر سی چیز سمجھتے ہیں۔ دیانت داری اتنی اہم ہے کسی معاشرے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ اب دیانت داری کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ دولت پیسے کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مجلس بھی امانت ہوتی ہے۔ کسی جگہ بیٹھ کر کی جانے والی بات وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک جگہ کی بات اٹھا کے دوسری جگہ کریں اور دوسری جگہ کی بات اٹھا کے دوسری جگہ کریں تو دیانت داری گئی، امانت داری گئی۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں اس بات کو چھوٹا سا سمجھا جاتا ہے، ہم ایک جگہ کی بات اٹھا کے دوسری جگہ عام کر دیتے ہیں، حالانکہ سرکار فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر کی جانے والی بات آپ نے سنی یا کہی تو اگلی جگہ کوئی اور کسی انداز میں اس کو ڈسکس کرے گا یا بیان کرے گا، اس نے امانت میں خیانت کر دی۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان ہے ہی نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس لیے امانت داری، اب معاشرے میں اگر لوگ ادھر کی بات ادھر کرنا شروع کریں، امانت داری ختم ہو جائے تو لامحالہ طور پہ معاشرہ بگڑ جائے گا، لوگ ایک دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو اس لیے ایک چیز آپ کو پہلی یہاں ہم نے بتا دی کہ دیانت داری، امانت داری یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اندر مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ عموماً کسی سے کوئی مشورہ لے اور وہ بندہ جا کے سارے محلے میں کہہ دے جی فلاں نے مجھے جی یہ مشورہ، وہ امانت کدھر گئی؟
مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، چیزوں کو لوٹانا بھی امانت ہوتا ہے، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، کاروبار اور تجارتی لین دین بھی امانت میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں امانت داری میں ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں اس میں، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے کہ نعوذ باللہ سرکار کو شہید کر دینا ہجرت کی رات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا ان کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ میں آ جانا۔ سرکار نے اس حالت میں بھی امانت داری کا خیال رکھا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی زندگی کا طریقہ۔ دوسری چیز ہمارے معاشرے کی جو بہت ضروری ہے وہ ہے ایفاء عہد، وعدے کی تکمیل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا دین ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وعدے کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں۔ حضرت ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں نے سرکار سے کوئی چیز خریدی، پیسے کم پڑ گئے، میں نے کہا میں لے آؤں اگر آپ وعدہ کریں یہاں کھڑے ہونے کا؟ فرمایا جی ٹھیک ہے۔ کہتے میں گھر آیا اور بھول گیا، ایک دن، دو دن، تین دن، تیسرے دن میرا وہاں سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کہا میں 3 دن سے تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں آپ نے وعدے کی تکمیل کا خود بھی حکم ارشاد فرمایا اور اپنی عملی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر ہمارے معاشرے کی اقدار اور محاسن اخلاق میں ایک چیز سچائی ہے، اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر سچائی ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے خاص طور پہ سچائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کہو۔ اور فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی بھی بہت بڑا وتیرہ ہے، آپ اس کا اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنے کئی گناہ اور اپنی غلطیاں گنوائیں کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، بدکاری بھی، یہ جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرے ساتھ وعدہ کر، آج کے بعد بولے گا تو سچ ہی بولے گا۔ کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ وقتی طور پر تو اس نے کہا کہ یہ عام بات ہے، لیکن جب وہ گھر گیا تو اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا۔ ذہن میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، چھوڑ دی۔ اسی طرح چوری کی طرف جانے لگا، اس نے کہا بھی میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں جانا اور پوچھا گیا تو بتانا پڑے گا۔ الغرض ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ ہمارے آقا جانتے تھے کہ یہ صرف سچ بولنا شروع ہو جائے سارے گناہ سے مٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ساری برائیوں کی بنیاد ہی جھوٹ بن جاتی ہے۔ سچائی اتنا بڑا وتیرہ ہے، اس لیے سچائی کی اہمیت کو اسلام نے خاص طور پہ بیان کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ عرض کیا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا لا، مومن اور جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچائی یہ ہمارا وتیرہ ہے، اور ایسے ہی عدل و انصاف کو اپنانا یہ مومن کا وتیرہ ہے۔ اسی طرح احترام قانون کو مد نظر رکھنا یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ایثار، اپنی ضروریات پر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ بھی ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ آئیے رمضان المبارک یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، ہم اس کے اندر ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور صرف رمضان میں نہیں اس کے بعد بھی۔ میں نے ایک جگہ ایک پوسٹ پڑھی کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ ایک مسلم سے سوال کرتا ہے، کسی آفس میں کام کرتے ہیں باہر ممالک میں، اس نے نہیں کھایا نا دوپہر کو لنچ وغیرہ، اس نے کہا کیا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے جی ہمارا روزہ ہے۔ نے پوچھا یہ روزہ ہوتا کیا ہے؟ ان ممالک میں نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا جی ہم روزے میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بدنگاہی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہم دیانتداری سے کام کرتے ہیں، سچائی سے کام کرتے ہیں، روزے کی حالت میں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر مبارک ہو، آپ تو ایک مہینہ ان چیزوں سے بچتے ہو، ہم تو سارا سال ہی جھوٹ سے اور ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے کہا ہم تو ہر وقت ہی جھوٹ سے بچتے ہیں اور بددیانتی سے بچتے ہیں، تم صرف ایک مہینے بچتے ہو۔
ہمیں صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ہر وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، بددیانتی سے بچنا ہے، افایات کی کوشش کرنی ہے، دیانتداری کو اپنانا ہے۔ یہ وہ حسن اخلاق ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں اس انداز میں اجاگر کیے کہ پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کیا جانے لگا۔ لہذا آج قرآن اور محاسن اخلاق جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کو اپنانے سے آپ کی شخصیت میں خوبصورت آپ کی پرسنالٹی گروتھ ہوگی، اور ہر ایک کی نظر میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی عزت اور عظمت میں اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرے میں سروائیو کرتے ہوئے ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی سلام